بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من استفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فاجعله من المقربين الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وأئمة الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سورہ حجرات کی آیت پر آج تیسری گفتگو ہے. دو گفتگو جو ہیں آپ کی سماعت کے حوالے کر چکا ہوں. سورہ حجرات کی اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو لوگ نبی کے مقابلے میں رسول کے در مقابل اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بس انہی لوگوں کے قلوب کو پروردگار نے تقوی کے لیے چن لیا ہے تاکہ امتحان کیا جا سکے. میں نے جو پہلی نشست تھی اس کا خلاصہ بھی کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، اور خلاصہ صرف یہ ہے کہ یقیناً جو بھی اپنی فکر کو رسول کے مقابلے میں لائے گا
وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند کر رہا ہے۔ جب آپ نے اپنی آواز کو بلند کر دیا تو سورہ حجرات کی ایک اور آیت جو ہے وہ میں نے مومنین کی خدمت میں گوش گزار کی تھی۔ کون سی؟ اسی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو رسول کی آواز کے مقابلے میں دھیما رکھو۔ یہاں خطاب صاحبان ایمان سے ہو رہا ہے۔ پتہ چلا صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کاملاً مطیع رسول ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی دل میں بھی یہ خیال نہیں لاتے کہ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا، ہے نا؟ بولنا تو دور کی بات، کل ہی میں نے کہا جنہوں نے آواز بلند کی رسول نے فرمایا قوموا انی، میری بزم سے نکل جا، یہاں تیری جگہ نہیں۔ قوموا امر کا صیغہ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے حدیث کرتاس کے حوالے سے کہ جب یہ آوازیں بلند ہوئی ہیں تو رسول کا چہرہ سرخ تھا۔ سرخ کی کیفیت فقط حالت جلال میں ہوتی ہے، اور اگر رسول کہہ رہے ہیں قوموا انی، میرے پاس سے نکل جا، درود پڑھیں۔ بارے دیگر صلوات، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ قوموا انی جب کہا نکل جا، تو اب کون ہے جس نے آواز بلند کی؟ آواز بلند کی تو اس آیت کے تحت وہ یا ایھا الذین آمنو کا مصداق نہیں رہا۔ یہ بات تو پتہ چل گئی۔ پھر کل امتحان کے فلسفے پر ایک اچھی گفتگو چجائی کہ وہ سطح عمومی سے بلند تھی، مگر میری پوری کوشش تھی کہ میں اسے آسان اور سہل انداز میں اپنے دوستان تک پہنچاؤں، مومنین کے گوش گزار کروں، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ آپ نے اس کی پذیرائی کی۔ اور امتحان اسی لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی درجہ بندی ہو سکے، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ آپ کس درجے پہ سے مراد کیا تھی؟ آپ کے قلب میں جو ایمان ہے وہ کس درجے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج جو تقریر ہے وہ ایمان ہی پر ہوگی، اور اس کو بھی سنیے گا، ضروری ہے کہ ہم سمجھیں ایمان کیا ہے۔ پہلی مجلس میں نے 5ویں امام سے ایک حدیث بیان کی تھی، کیا تھی وہ؟ الایمان اقرار وعمل، ایمان اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے۔ مثال دے دوں میں، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ جائے اندر، آ جائے، جگہ بہت ہے، اگر اردو سمجھ میں آتی ہے تو آ جائے۔ تو الایمان اقرار وعمل، جب رسول نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے جو میں کہوں مانو گے، سب نے کہا ہم مانیں گے۔ پہاڑ کے پیچھے غیب ہے، ظاہر نہیں ہے، یعنی غیب پر ایمان لانا ہی ایمان کا پہلا قدم ہے۔ مگر ایمان کیسے لائیں؟ یقیناً جو کہہ رہا ہے وہ ایسا ہو کہ اسے جھٹلایا نہ جا سکے۔
جھٹلایا نہ جا سکے. کمال تو یہ ہے کہ میرے رسول نے یہ خطاب مسلمانوں سے نہیں کہا. اور کیا کمال قدرت ہے کہ مسلمان اس وقت وجود نہ رکھتے تھے. اگر مسلمانوں کی کوئی صورت میں تھا تو انہیں وہ بچہ نظر آتا تھا. ہے نا؟ اور اگر کوئی اور تھا تو وہ انہیں 40 سال کی نظر آتی تھی. عجیب ہے، 25 سال کی خاتون انہیں 40 سال کی نظر آتی تھی. مجھے پتا نہیں کہ یہ کیوں انہیں 40 سال کی کہہ رہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور ہے جسے زینت دینی تھی، اس لیے خدیجہ کو نیچے لا رہے تھے. اچھا کہنے والا سچا ہو. اور جب کافروں سے کہا کہ میری بات پہ یقین رکھتے ہو، کہا بالکل آپ صادق و امین ہیں. ہے نا؟ کمال تو یہی ہے کہ جب دشمن جو ہے آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہو آپ کے پڑھانے سے پہلے، وہ جانتا ہے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں ہم ایمان لائیں گے. ایمان لائیں گے یعنی ہم تصدیق کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے ہو رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو ذرہ برابر بھی پوری توجہ ذرہ برابر بھی. یہ ڈیفینیشن میری نہیں، عالم اسلام کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں، کافروں کی ہے. ہم نے آپ کو ذرہ برابر بھی کبھی صدق سے نیچے نہیں دیکھا. جو صدق سے ذرہ برابر بھی کبھی نیچے نہ آیا ہو اسے صدیق کہتے ہیں. اور جو آدھی زندگی جہالت کی گزار کر بھائی کل تک آپ خدا کو نہیں مانتے تھے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے نا، لیکن کیا یہ صداقت کہلائے گی نہ ماننا خدا کو؟ کہا نہیں، یہ صداقت نہیں. کل تک آپ شراب پیتے تھے، یہ صداقت ہے، یہ صداقت کے زمرے میں آئے گا؟ کہا نہیں. کل جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، یہ صداقت کے زمرے میں آئے گا؟ کہا نہیں. کہا صداقت کے زمرے میں تو کچھ نہیں آ رہا، تو پھر یہ صدیق کا ٹائٹل چرا کے دینا کسی اور کو آج سے نہیں 1400 سال پہلی والی روایت ہے. تو گھبرایا نہ کریں اگر آپ کی منقبتوں کو اور نوحوں کو آج چرایا جا رہا ہے. بھائی آپ سنت رسول پہ آپ عمل کر رہے ہیں، وہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں خود بتائیں. اچھا اب یہ ایمان ہے، ایمان کو ڈسکس کریں گے ہم. ایمان ہے اقرار اور عمل کا نام. اچھا کون سا اقرار، کون سا عمل؟ ہم صاحبان ایمان کس پلڑے میں ہیں یہ آج ہمیں خود ہی طے کرنا ہوگا، خود ہی سوچنا ہوگا. اور اسی فرش عزا سے، اسی ماہ مبارک رمضان کی شب سے پروردگار کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اس عظیم شہادت کا صدقہ و وسیلہ دیتے ہوئے اپنے ایمان کے قوی ہونے کی دعا بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایمان کے کس پلڑے میں کس درجے پر ہیں. جاننا پڑے گا کون سا عمل. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ.
जो भी साहिब ईमान हो, मन अमिला सालिहन, जिसने भी अमले सालेह किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे वो मर्द हो या जन, हम तफरीक नहीं रखते, हम तफरीक मर्द जन में नहीं रखते। वहुवा मोमिन, वो साहिबे ईमान हो तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। हम ये तफरीक नहीं रखते कि हमारे यहाँ मर्द है तो ईमान इसका ज़्यादा, जन है तो ईमान इसका कम, ऐसा नहीं है। हम तो देखते हैं ईमान का नूर किस दिल में छुपा हुआ है। जिस दिल में ईमान का नूर हो तो एक ही बिस्तर पे आसिया भी हो और फिरौन भी हो तो हम एक को लानत का मुस्तहिक करार देते हैं, दूसरे को दुरूद का मुस्तहिक करार देंगे। है ना? हम इसकी तफरीक नहीं करते। हम ईमान को देखते हैं, ईमान किस दिल में छुपा है। हमें तो देखना है ईमान कहाँ है, ईमान कहाँ है, ईमान कहाँ है। मैं ये सोचता रहा कि ये क्यों अली से बोग्स करते हैं। भाई एक शख्स है, शमशीर बेहतरीन चलाता है, आप कहेंगे बड़ा जबरदस्त शमशीर चलाने वाला है। अच्छा मैं बच्चों के लिए आसान कर दूं, आप आज के दौर में फुटबॉल पसंद करते हैं, सॉकर पसंद करते हैं ना, और वो जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, कौन सा अच्छा खिलाड़ी है? रोनाल्डो। अच्छा ये बताएं आप लोग, देखा आपने? अच्छा ये बताओ मेरा बेटा, आप इस शख्स से जिसका नाम लिया उससे नफरत करते हो? नहीं, वो मुस्लिम हो गया। एक दफा मेरे बच्चों की तौफीक में, ईमान में, इल्म में, मारिफत में, मवद्दत में इजाफे के लिए इन तमाम बच्चे जो यहाँ हाजिर हैं और वो जो नहीं आ सके, उन सब की इन तमाम तौफीकात में इजाफे के लिए सलवात पढ़ते हैं। अच्छा तो मैं ये सोचता रहा कि ये ईमान, अब ये आपके सामने मिसाल है, ये बुग़्ज़ नहीं रखते, ये हसद नहीं करते, ये जेलसी नहीं रखते। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, हुनर से बुग़्ज़ व हसद नहीं होता। नहीं, मैं फिर बदल दूं, किसी भी माहिर से बुग़्ज़ व अनाद नहीं रखा जाता, क्योंकि वो माहिर है और सब जानते हैं कि माहिर से बुग़्ज़ व अनाद अपनी ही हयात का खातिमा है। फिर मेरा जुमला भारी हो गया, मैं आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। एक इंजीनियर है, माहिर जिसे कहते हैं, मुहंदिस जिसे कहते हैं, शिप है, शिप में एक कैप्टन है, एक इंजीनियर है। अच्छा अगर इंजीनियर से शिप वाले नफरत करें और उसे मार देना चाहें ऐन समंदर में, वो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कल को उनको पता है तूफान आ गया, जहाज में खराबी हो गई, मुश्किल पैदा हो गई, इसे मार दिया तो हमें बचाएगा कौन? बात मेरी पहुंच गई। तो एक बात समझ में आ गई कि माहिर से, मुहंदिस से, साहिबे इल्म से, साहिबे ईमान से बुग़्ज़ व इनाद कोई दूसरा इल्म वाला नहीं रखेगा। अगर इल्म से किसी को बुग़्ज़ है तो कामिलन जहालत है। इसीलिए इल्म की जिद, ओपोजिट, डे की जिद क्या है बच्चों? नाइट। इल्म की जिद क्या है?
جہالت کہلائی. یہ اڑی رہے گی, مانے گی نہیں, اسی لیے کہتے ہیں ضدی ہے, نہیں مانے گی اور ماننا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جہالت کبھی بھی علم کے ساتھ مل سکتی ہی نہیں, یہ دور ہے, یہ دور ہے. کیونکہ ہم نے ایمان سے, صاحبان ایمان کو ایسا طاہر کیا ہے کہ ہر نجاست ان سے دور ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان سے کون بوجھ رکھے گا؟ اور میں سوچتا رہا کہ یہ بوجھ کیوں رکھتے ہیں, تو آج ابھی پتہ چل جائے گا. ایمان کس لیول پر ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے, ایمان عمل کا نام ہے نا. عمل کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں, عمل ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں, عمل ہے. روزے رکھ رہا ہوں, عمل ہے. حج کر رہا ہوں, عمل ہے. صدقہ دے رہا ہوں, عمل ہے. زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, عمل ہے. خمس دے رہا ہوں, عمل ہے نا. کیا یہ ایمان ہے؟ سوال. ہاں, آپ کی خاموشی اور آپ کی روحیں اس وقت جھنجھوڑ چکی میرے سوال سے, بیدار ہو رہی ہیں. اب کیا کہیں, یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ ارے نماز تو میں کیا, میرے باپ پر بھی لازم تھی, اور جو لازم ہو وہاں ایمان چیک نہیں کیا جاتا. لازم ہے جوتی باہر اتار کے آؤ. کیسے پتا چلے تم امام بارگاہ کا احترام کرتے ہو نہ کرتے؟ جوتی اتارنے سے نہیں پتا چلے گا, وہ سب پر لازم ہے. جوتیاں باہر اتارنے سے ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ تم امام بارگاہ سے کتنی محبت کرتے ہو, تم اس فرش اعضا سے کتنی محبت کرتے ہو. کیوں؟ جس نے آ کر یہاں اگر پھٹنا بھی ہے, جوتیاں وہ باہر اتارتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ جس نے تمہارے درمیان رہ کر تقریب کاری کرنی ہے, جوتیاں اس کی بھی باہر ہی ملیں گی آپ کو. ڈی این اے اسی سے پکڑا جاتا ہے نا. تو کیسے پتا چلے ایمان ہے یا نہیں؟ احترام یہ نہیں ہے. احترام کا کیسے پتا چلے؟ اب کیا یہاں صرف بیٹھنے سے پتا چلے گا کہ احترام؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں وہ بھی بیٹھتا ہے. کیسے پتا چلے کہ آپ کے دل میں احترام ہے؟ کیسے پتا چلے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے, آپ صاحبان ایمان ہیں؟ اگر عبادت جیسے اعمال کو ایمان کہیں گے تو آپ بتائیں, کتابوں نے نہیں لکھا کہ وہ کئی ہزار سال تک عبادت کرتا رہا. اگر مجھ جیسا اور آپ جیسا اسے ایمان کہے گا تو ہم سے بڑا وہ مومن تھا. میں نہیں کہہ رہا, کتابیں کہہ رہی ہیں, تاریخ کہہ رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, حدیث و روایات کہہ رہی ہیں, بڑا عبادت گزار تھا. تو کیا یہ ایمان ہے؟ ملائکہ کی صفوں میں کھڑا ہو کر نماز ادا کیا کرتا تھا یا نہیں؟ ہم نے اسے ایمان نہیں جانا. کیوں؟ یہ اس کی عبادتیں اس کے لیے تھیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایسے عمل کو انجام دینا جو خدا کے مقصد میں خدا کی مدد کرے. میں دیکھیں, صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ایک ایک جملے کی قدر کریں. میں بڑے سوچ کے کہہ رہا ہوں. خدا کے مقصد میں خدا کی مدد کرے, وہ ہے ایمان. روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, خمس ہم پہ واجب ہیں. اگر مستحب بھی ہیں تو یہ ہمارے لیے. اور ابھی ہم نے ایک مثال دیکھ لی. وہ مثال کیا ہے؟ ابلیس کی مثال ہم نے دیکھی نہیں دیکھی؟ نمازیں پڑھتا تھا, پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, سجدے کر رہا تھا, رکوع کر رہا تھا, قیام کر رہا تھا, ذکر کیا کرتا تھا. جب جانچا گیا تو نکال دیا گیا. کہا کہ سجدہ کر, سجدہ کر. کہا نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا
اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ کہا سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ میں بہتر ہوں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ خدا کے بنائے ہوئے بہتر کو چھوڑ کر خدا کے بنائے ہوئے بہتر کو چھوڑ کر کسی اور کو بہتر سمجھنا ابلیسیت ہے۔ یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے نا، نہیں کروں گا سجدہ، نہیں کروں گا۔ کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ اچھا ایک جگہ میں نے روایت سنی کہ شیطان نے کہا پروردگار تو مجھ سے اس ایک سجدے کو واپس لے لے، میں زمین کے چپے چپے پر تیرا سجدہ کروں گا۔ یعنی پوری زمین کا کوئی ایسا ذرہ نہ پائے گا کہ جس پہ یہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، ایک سجدے کو واپس لے لے۔ کہا نہیں، سجدہ تو یہی تجھے کرنا ہے۔ کہا پروردگار اسے واپس لے لے، تیرا ہر سجدہ کروں گا۔ آواز شاید یہی آئے، عبادت و سجدہ وہ نہیں جسے تو چاہے، سجدہ وہ ہے جسے ہم چاہیں۔ بھائی جسے چاہو سجدہ کرو، نہیں جہاں ہم نے کہا سجدہ کرو وہاں سجدہ کرو۔ تمہارے سجدے سے اگر اشتباہ پیدا ہو رہا ہو تو سوچنا تمہیں ہے کس کے فالوور ہو۔ نعرہ حیدری! کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ تمہیں سوچنا ہے کہاں سجدہ کرنا ہے؟ کہاں سجدہ کرنا ہے، کس کے لیے سجدہ کرنا ہے، کس کو۔ تو تم بتاؤ گے سجدہ کہاں کرنا ہے، یا عالم بتائے گا سجدہ کہاں کرنا ہے؟ نہ عالم بتائے گا نہ تم بتاؤ گے، فقط وہ جو یعصوب الدین ہے۔ اور اس یعصوب الدین نے علم مجھ سے یا آپ سے نہیں سیکھا، اسی لیے تو حدیث کہی تھی کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ سکھا دے تو یہ علی اس کا غلام بن جائے گا۔ کائنات میں سوائے محمد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری! انا عبد من عبید محمد، میں ہوں محمد کا غلام اور محمد کے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ یہ بتاؤ، جم کا صیغہ ہے، غلاموں میں سے ایک ہوں، دوسرے دکھاؤ نا۔ فلانا بھی اہل بیت میں ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، وہ بھی اہل بیت میں ہے، وہ بھی اہل بیت میں ہے، سب اہل بیت میں ہے۔ علی نے تو آپ کا گراؤنڈ اوپن کر دیا، شامل کر لے غلاموں میں، جنہوں نے رسول سے علم سیکھا ہو، تفسیر نہیں، چند حدیث نہیں، چند اخلاق نہیں، چند روایات نہیں، علم سیکھا ہو۔ یہ ہے علم مطلق کی بات۔ اب بچے جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں جب میں ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ علم مطلق یعنی فقط علم، تقسیم اس کی بعد میں ہوگی کہ علم فقہ ہے، علم دین ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم اصول ہے، علم رجال ہے، جتنے علوم ہیں، علم نجوم ہے یا دیگر علوم جتنے بھی ہیں، یہ نہیں، علم مطلق
اگر علم کہیں ہے تو یہیں ہے. اب دیکھ رہے ہو. اچھا کس قسم کا ایمان, واپس پہنچتے ہیں, کس قسم کا ایمان؟ ذرا ایک دفعہ اگر درود پڑھ لیں, میرا گلا خشک ہو رہا ہے. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری محمد والے محمد صلوات. اب کس قسم کا ایمان؟ ایک ایمان کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا. ایمان کا مقصد نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ یہ نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے لیے ہے. عیسائیت میں رہبانیت ہے. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دو. آپ کو پتہ ہے نا عیسائی پادری شادی نہیں کرتے. کیوں؟ وہ لذت دنیا سے اجتناب کرتے ہیں اور وہ رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں, تنہائی کی, اسی میں خدا سے عبادت کرتے ہیں. اب اس سے مقصد نہیں کہ ان کی عبادت صحیح ہے نہیں ہے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے. اگر فقط عبادت ایمان ہے تو یہ ہے رہبانیت کی زندگی. اسی لیے ہمارے ہاں صوفیزم نہیں ہے. ہم رہبانیت کو پسند, اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. تشیع کا اسلام, آل محمد کا اسلام, دوسرے اسلام کی میں بات نہیں کر رہا. وہ اسلام ہے ہی نہیں جسے یہودیوں نے اس زمانے میں ڈیزائن کیا ہو. بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے. اسلام فقط ایک ہے, آل محمد کا اسلام. دوسرا اسلام ہے ہی نہیں. جو بھی ہے یہودیوں کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اسے آپ جو بھی نام دینا چاہیں دیں, اسے آپ جو بھی نام دینا چاہیں دیں, ہمیں اس سے مراد نہیں ہے. تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا نا. اب ایمان کا دوسرا لیول کی مثال دیکھتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھ دیں. نیچے آواز نہیں جا رہی. اب دوسرے مثال, ایک ابلیس کی مثال, ہمیں وہاں پتہ چل گیا. آپ کو پتہ ہے عمرو بن عاص, عمرو بن عاص جسے کہتے ہیں, عمرو بن عاص, یہ امیر المؤمنین سے محبت بھی رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ امیر المؤمنین حق پر ہیں. اور تاریخ میں اس کے الفاظ ہیں کہ کیا کروں, میں ایمان کو معاویہ کے ہاتھوں بیچ چکا ہوں. جانتا ہوں کہ علی حق پر ہیں. دیکھ رہے ہو شیطان کیسے فریب دیتا ہے. ہوشیار ہو جانا, کہیں رسم عزاداری کے چکر میں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے. یہ عزاداری رسم نہیں ہے, یہ عزاداری حسین نے تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری دی ہے. اسے ویسے ہی پہنچاؤ جیسے حسین نے دیا تھا. اس میں نہ تمہاری مرضی شامل ہو نہ تمہارے جذبات شامل ہو. یہ عزا ہے, عزا رہے, اور یہ ایسا مقصد و پیغام رہے کہ دیکھنے والا جذب ہو, دفع نہ ہو. اگر تمہارے جلوس و ماتم سے کوئی دفع ہو جائے تو سمجھ لینا تم نے عقیدت میں جذبات داخل کر دیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. یہاں یہی ہوا ہے. عمرو بن عاص نے اپنے ایمان کا سودا کیا, جذبات داخل کر دیے. جہاں جذبات داخل کر دیے, ضروری نہیں سودا ظاہری ہو, بعض دفعہ سودا باطنی ہوتا ہے, انسان کو پتہ نہیں چلتا, شیطان اس کی روح لے جا چکا. ہوشیار, علی کی محبت میں ہوشیار, کیونکہ یہ تمہیں ایک دوسرے کو علی ہی کی محبت میں لڑوائے گا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تم سے کہے گا تم علی سے زیادہ محبت کرتے ہو, تم سے کہے گا تم زیادہ کرتے ہو, اور یہ تمہیں آپس میں لڑوا کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا. اور جب آپس میں لڑ کر
تم دین کے چہرے کو کالا کر چکے ہوگے تو بتائیے کیا کہے گا؟ بتائیے کیا کہے گا؟ انی بریء منک، ارے لعنت تجھ پہ، حق کو چھوڑ کر میری بات مان لی۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند بلندتر صلوات۔ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوشیار، ماشاءاللہ۔ تم میں سے ایک ایک کی ذمہ داری ہے اخلاق ایسا ہو کہ دین نظر آئے، کیا بات، علا دین نظر نہ آئے۔ ہم دین میں علا دین کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ جنہیں علا دین چاہیے وہ کہیں اور جائے۔ آل محمد کا دین پاک و پاکیزہ ہے۔ اگر تم پر مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، صعوبتیں آئیں، ہیں، امتحان ہو تمہارا، ثابت قدم رہو، بکھرو نہیں۔ علی کے ماننے والے ہو، وہ جانتا ہے کہ کب مدد کو پہنچنا ہے، وہ تھوڑا سا صبر کرتا ہے کہ دیکھوں یہ میرے لیے کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ تم تھوڑی دیر کھڑے رہو، تھوڑی دیر ایمان پہ کھڑے رہو۔ کربلا سے علی، کربلا سے حسین، نجف سے علی مدد کو آئیں گے۔ تھوڑا کھڑے رہو۔ دیکھو مشکلات مجھے بھی آتی ہیں، کبھی مالی مشکلات، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی دیگر طرف سے، مگر کھڑے رہو، صبر کرو۔ سلمان بھائی آپ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ہو رہا ہے، اگر تھوڑا اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی بات ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کچھ بیان کر لوں مومنین کے مجمع میں۔ نہیں، کوئی قلت نہیں ہے۔ وقت کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، تو میں بیان کر رہا تھا ایمان ہاتھ سے نہ جانا چاہے۔ آپ کو ایک مثال دے دی، اب سمجھ میں آیا کہ فقط یہ جان لینا کہ علی حق ہے یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ہم عمل چاہتے ہیں، عمل فقط عبادت نہیں، عمل یہ جان لینا کہ علی حق ہے، اور اس کی محبت میں فقط جلوس نکالنا، مجلس میں آ کے بیٹھ جانا عمل نہیں۔ اگر عمل نہیں تو ایمان کی کیا تعریف میرے پانچویں امام نے کہی تھی؟ ایمان ہے اقرار اور عمل۔ اب یہ ڈھونڈنا ہے یہ کون سا عمل ہم سے چاہ رہا ہے؟ تین۔ ابھی تک دو طبقے پتہ چل گئے، اب تیسرا طبقہ۔ جب اس ملعون کی موت ہوئی، یہ شام کا غریب، اس نے مرنے سے پہلے کہا دیکھو فلانے کمرے میں، اتاق میں، تاریخ میں الفاظ ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا، ایک پوٹلی رکھی ہے، میرے ساتھ وہ پوٹلی دفن کر دینا۔ تو پوچھا کہ اس پوٹلی میں ایسا کیا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ اسے تیرے ساتھ دفن کیا جائے؟ کہا اس میں تبرکات رسول کی ریش مبارک کے بال یا سر مبارک کے بال ہیں، اور کچھ رسول کے لباس کا کوہنا جو ہے، وہ پارچہ جو ہے وہ اس میں رکھا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ ڈال دینا تاکہ شفاعت ہو جائے۔ جب موت آتی ہے نا تو شیر، جب موت آتی ہے تو گیدڑ بھی شہر کی طرف دوڑتا ہے جنگل چھوڑ کر۔ یہ جنگل کا عادی ہے، گیدڑ جنگل کا عادی ہے، مگر جب موت آتی ہے نا، جب دیکھتا ہے شیر کو سامنے تو یہ فرار کرتا ہے اور یہ دوڑ کر شہر میں آ جانا چاہتا ہے۔ پناہ کسی سے بھی لے لو، بس لے لو۔ اسے ایمان کہیں گے؟ ہیں؟ علم، آیت الکرسی جیب میں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ اگر اسے ایمان کہیں گے تو اب اس معاویہ کے اس درجے کے ایمان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس پوٹلی میں تبرکات رسول ہے، میرے ساتھ دفن کرنا تاکہ مجھ پہ عذاب نہ ہو، مجھے شفاعت حاصل ہو جائے۔ کیا شفاعت مل جائے گی؟
नहीं मिलेगी ना? सुनो सुनो, घबराओ मत, एक मिसाल देता हूँ और तारीखी का वाक़या। मेरे छठे इमाम अपने जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पर वो दर्स दे रहे थे। बात पहुँच रही? छठे इमाम दर्स दे रहे थे, दर्स, और हाथ में उस वक्त उनके रसूल का असा था और दर्स दे रहे थे। इतने में इमाम अबू हनीफा ये दाखिल हुए और दाखिल होके देख रहे हैं कि आज जाफ़र सादिक अजीब अंदाज में दर्स दे रहे हैं, हाथ में एक लकड़ी का असा है ना। वो आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाई, आपके हाथ में क्या है? ये लकड़ी का असा आज कैसे? कहा, ये लकड़ी का असा नहीं, ये रसूल का असा है जो हमें विरासत में मिलता है। बस ये सुनना था। इमाम अबू हनीफा के ईमान की मोहब्बत छलक पड़ी, लकड़ी के असा को हाथ से लिया, चूमने लगे। तवज्जो मेरी तरफ। लकड़ी के असा को चूमने लगे। जब लकड़ी के असा को चूमता देखा ना, तो इमाम ने सवाल किया, अबू हनीफा ये क्या कर रहे हो? अबू हनीफा ये क्या कर रहे हो? कहा, आप ही ने तो कहा कि ये रसूल का असा है, इसे चूम रहा हूं क्योंकि रसूल का असा है। जब ये कहा ना कि ये रसूल का असा है, तो इमाम ने अपने दाएं हाथ को ऊपर किया। इमाम ने जब दायां हाथ ऊपर किया ना, तो अब बाएं हाथ से इशारा किया। अबू हनीफा, जानते हो ये किसका हाथ है? इसी हाथ के लिए मेरे रसूल ने कहा, लहमों का लहमी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, रूहों का रूही या अली, बदनों का बदनी या अली, रूहों का रूही या अली, दमों का दमी या अली। अरे हम कुल्ले जिस्म, कुल्ले रसूल हैं। अबू हनीफा, तुम्हारी अक्ल पे मातम, तुम दस्ते रसूल छोड़कर लकड़ी का असा चूम रहे हो। यानी फकत तबर्रुकात ताज़ीम रखते हैं, एहतराम रखते हैं, मगर जहां मसऊलियत हो, जिम्मेदारी हो हमारे कांधों पर, मकसद परवरदिगार जो वसीलाए मोहम्मद व आले मोहम्मद हम तक पहुँचे हैं, उसे पहुँचाने की, उसमें कोताही की, तो फिर ये तबर्रुकात काम ना आएंगे, ये तुम्हारी शफाअत ना करवाएंगे। क्यों? हुसैन के मकसद को तुमने नहीं पहुंचाया, क्या बात, अली के मकसद को तुमने नहीं पहुंचाया। हम चाहते हैं तुम मकसद पहुंचाओ, फिर वाकई मातम करो, और ऐसा मातम करो कि ज़हरा रश करे। मातम हाथ से नहीं होता, क्या बात है, क्या बात। मातम जंजीरों से नहीं होता। अगर इसके अहले बैत में जिस्म और रूह डूबी हुई हो, तो दार पर चढ़कर ज़िबान कटवाना भी मातम है। ज़बान कटवाना भी मातम है। अगर इश्क इनसे है और इनके मकसद को आगे पहुंचने के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, तो तुम्हारी ज़बान का कटना मातम।
بے شک پھر بوزر کو صحرا میں، بوزر کا صحرا میں مارا جانا ماتم. دیکھ رہے ہو کیوں ماتم؟ کیوں ماتم کا مقصد ہے پیغام پہنچے. تم خود بتاؤ، عمار کی زبان کٹ کر، میسم تمار کی زبان کٹ کر تم تک پیغام ہدایت پہنچا یا نہیں؟ اگر پہنچا تو وہ ماتم ہے. ابو ذر کی شہادت سے تم تک دین پہنچا یا نہیں؟ اگر پہنچا تو وہ ماتم ہے. دیکھ رہے ہو ماتم کے معنی کہاں ہیں؟ ہوشیار رہو، اسے فقط رسم نہ لو. یہ رسم نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، خوب ماتم کرو، رچ رچ کے ماتم کرو، مگر تمہارا ہر سینے پر رکھنے والا ہاتھ اس زمانے کی یزیدیت کے منہ پر تماچا ہو. کیا بات ہے. نہ کہ فقط دکھاوا ہو، نہ کہ فقط ایک سنگت ہو، نہ کہ فقط زور زور سے ڈفرنٹ ٹائپس کے ماتم ہو. نہیں، اگر یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے تو آگ کا ماتم بھی ماتم ہے، زنجیر کا ماتم بھی ماتم ہے، ہاتھ کا ماتم بھی ماتم ہے. گرم پانی اب ہمیں ایمان کے مطلب پتہ چلنے لگے کہ ہم ابھی کس درجے پر ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ شخصی مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی اور نہیں بتائے گا. میں اپنا علاج خود کروں. ہاں، اب یہ عبادتیں تمہارے کام آئیں گی. کیوں؟ تم نیت کر رہے ہو کہ ارے میرا ایمان تو یہ پہلے یا دوسرے یا تیسرے درجے والا ہی ہے، یعنی یہ ایمان وہ ایمان نہیں ہے جسے اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. تو اب تم نماز شب پڑھو، اب تم یاسین کی تلاوت کرو، اب تم قرآن کی تلاوت کرو، اب تم محفل اذاں میں زیادہ سے زیادہ آؤ، اپنے بچوں کو تعلیمات دو، لوگوں کے ساتھ کار خیر کرو. کیوں؟ تاکہ پروردگار تمہارے ایمان کو اس پلڑے میں ڈال دے جہاں پر ایمان کو ایمان کہا جائے گا، ورنہ فقط دھوکہ رہ جائے گا. اب آخری آیت پڑھ کر آپ سے آج کی اس محفل کو تمام کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان میں اور دن و رات کے آنے اور جانے میں اللہ نے اہل خرد کے لیے چیزوں کو، نشانیوں کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اہل خرد کون ہیں؟ صاحبان عقل. صاحبان عقل کو اہل خرد کہا جاتا ہے، خرد مند. یعنی کرنا کیا ہے؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہم نے نشانیوں کو رکھا ہے، اور اہل عقل اس پر تفکر کرتے ہیں، اس پر تفکر کرتے ہیں. کیوں تفکر کرو گے تم؟ کیوں؟ تمہیں تفکر کرنے سے پتہ کیا چلے گا؟ جب تم تفکر کرو گے نا تو دیکھو گے کہ کائنات میں کوئی بھی ذرہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پروردگار تو نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، بیہودہ پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا مقصد ہے. یہ آیت قرآن ہے. جب تم کائنات میں تفکر کرو گے تو اس وقت تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی، یقیناً یہ ستاروں کا مقصد ہے، یہ سیاروں کا مقصد ہے،
یہ ہوا چل رہی ہے کوئی مقصد ہے، یہ پانی کو اٹھا کر لے جا رہی ہے کوئی مقصد ہے، یہ بادلوں کا بننا کوئی مقصد ہے، یہ بادلوں سے بارش کا برسنا کوئی مقصد ہے، یہ بیل اور بوٹوں کا یہ پھلنا پھولنا کوئی مقصد ہے، یہ میووں کا ہمارے لیے اگنا کوئی مقصد ہے، یہ مویشیوں کا ادھر سے ادھر جانا کوئی مقصد ہے، یہ وہ جانور جنہیں حرام کہتے ہیں ان کے پیدا ہونے میں کوئی مقصد ہے، یہ سمندر کی طغیانی میں کوئی مقصد ہے، یہ لیل و نہار کے آنے جانے میں کوئی مقصد ہے، یہ ستاروں کی روشنی میں کوئی مقصد ہے، یہ آفتاب کی تمازت میں کوئی مقصد ہے، یہ چاند کی مہتابی میں کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے نہ تمہیں خلق کیا گیا ہے نہ انہیں خلق کیا گیا ہے۔ اگر تمہیں بغیر مقصد خلق نہیں کیا گیا تو اب میں یہ کہنے میں رائٹ رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں کہ تم بھی اسی نظام عالم کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس کیا بات کیا بات، تمام، مجلس تمام، مجلس تمام، مجلس تمام۔ کیا بات، تم پرزہ ہو نا، گاڑی میں ایک پرزہ صحیح سے کام نہ کرے تم گاڑی چلا سکتے ہو؟ اس پرزے پر لازم ہے کہ جس لیے لگایا ہے وہ اس کا کام انجام دے۔ ماشاءاللہ، اگر بریک نہ لگائے تو تم کیا پوری مشین گاڑی حادثے کا شکار۔ بریک پیروں کے نیچے صحیح مگر کام اہم انجام دے رہی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ مجھے تو نے پیروں کے نیچے رکھا ہے، وہ تو یہ کہتی ہے اے بنانے والے چشم، جس کام کے لیے تو نے مجھے رکھا ہے میں وہ کام کروں گی۔ پتہ چلا پرزے کا کام ہے اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داری، اپنا عہد جو بنانے والے سے کیا ہے اس کو اسی کے مطابق انجام دینا ایمان ہے۔ کیا بات کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھا، اگر تم اپنے ایمان میں ذرہ برابر کوتاہی کرو تو کیا ہوگا؟ اس نظام عالم میں تخریب کا باعث میں بنوں گا، آپ بنیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پہ جائے گی؟ تم سے سوال، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہم ایک ایک شر کا تم سے، تمہیں احساس بھی نہیں، یہ شارٹ سلیوز پہن کر جو گھوم رہے ہو تمہیں احساس بھی نہیں، ہم تم سے اس کا بھی سوال کریں گے۔ صحیح ہے ستر پردہ ناف سے گھٹنوں زانو تک ہے، ستر پردہ وہ فقہ کی کم سے کم لباس ہے، تو کم سے کم لباس کا مطلب یہ ہو گیا جو چاہے پہن کے گھومو؟ ماشاءاللہ، نہیں، ہم دیکھیں گے تم احترام کو کتنا رکھتے ہو، بس احترام کو رکھنا کام تم پر ہے۔ ہم نے واجب ناف سے زانو تک کیا ہے، اب اس سے اوپر جتنا پہنو گے وہ مستحب ہے۔ پتہ چلا مستحب حب کی نشانی کا نام ہے، پروردگار سے محبت کی نشانی کا نام مستحب ہے۔ اب پتہ چلا یہ دعائیں، یہ تسبیح فاطمہ زہرا، یہ نماز شب، یہ نماز نافلہ، یہ نماز جعفر طیار، یہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ مستحب کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم اس سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہو۔ ایمان سمجھ میں آیا؟ محبت سمجھ میں آئی؟ ہم کس درجے پر ہیں پتہ چلا؟ اسی طرح حجاب زن ہے، ٹھیک، صرف اسکارف پہن کے باہر آ جانا یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یورپ میں ہیں اس لیے فقط اسکارف، اگر واقعی مجبوری ہے کہ جس سے آپ کو خطرہ ہو تو کوشش کریں کہ لباس اتنا ڈھیلا پہنا جائے خواتین میں کہ جسم کا کوئی حصہ عیاں نہ ہو، اور اس میں بھی یہ فل سلیو ہو، میک اپ نہ ہو، یعنی سامنے والا آپ کی طرف نگاہ کر کے کشش محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے؟
اور وہی حجاب جو نماز میں ہے اس کو برقرار رکھے. کیوں؟ یہ مستحب ہے. یہ آپ کی محبت اہل بیت سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کوئی ہیں اور کسی کے پیروں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جب کسی کو گالی دے کر تبرہ کر کر بتایا جائے ہم ان کے ماننے والے ہیں، بلکہ اپنے اخلاق حسنہ سے بتایا جا سکتا ہے ہم علی والے ہیں. پیغام واضح پہنچ رہا ہے یا نہیں میرے سننے والوں تک؟ یہ ایمان ہے، کھیل نہیں ہے. دعا کرو کہ پروردگار میرے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم سب مومنین کے ایمان کے درجات کو اس طرح بلند کرے کہ ہم خود اس کے لیے کوشش کریں. اے امام زمانہ، ہم آپ اتنا مضبوط کر دیں، ہمیں اتنا شجاع کر دیں، ایسا ناصر بنا دیں کہ ہم وقت پڑھنے پر اپنی گردنوں کو آپ کی قدموں میں قربان کر دیں. عزم کرو. علی سے محبت ہے نا، عزم کرو، نیت کرو، وعدہ کرو. امیر المومنین، یہ پرتعیش افطاریوں سے ہم باز آئیں گے، سادے کھانوں سے افطاریاں کریں گے تاکہ معاشرے میں ایک نظام رائج ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم پرتعیش ہوں تبھی. یہ تمہاری محبت ہے، مگر دوسروں کا احساس کرو. کوئی کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا. ہوش کرو مومنین، کہاں ہیں؟ میں تمہاری محبتوں کو سلام کرتا ہوں. میں کیا خاکسار ہوں، آپ نے اتنی محبت دی ہے ان چند دنوں میں مجھے کہ میں خود ممبر سے بھی دعا کر رہا ہوں، آپ کے سامنے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ کے صدقے سے مجھے راہ راست پہ لے آئے، میرے بچوں کو علم دین سکھلا دے. میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ قطعاً میری باتوں کو یہ نہ لیجئے گا کہ میں آپ کا اعتراض کر رہا ہوں. میں نے کہا نا یہ جگہ حبیب ابن مظاہر کی ہے. ایک عالم کو خواب میں آئے تھے. آیت اللہ نے جناب حبیب مظاہر علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یا حبیب ایک سوال ہے. کہا کیا سوال؟ کہا سوال یہ ہے کہ اگر پروردگار آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجے تو وہ عظیم کام کون سا ہے جسے آپ کرنا چاہیں گے؟ جبکہ آپ نے روز عاشور رکاب امام حسین میں شہادت دی ہے. کیا اس سے بھی کوئی کام عظیم تر ہو سکتا ہے؟ سوال پوچھنے والے کا سوال بتا رہا ہے کہ آیت اللہ مجتہد ہے، عالم و فاضل ہے، جو حبیب سے ایسا سوال پوچھ رہا ہے. میں اور آپ اس قابل نہیں کہ ایسا سوال حبیب ابن مظاہر سے پوچھیں. اور حبیب نے کہا ہاں، ایک کام رکاب امام حسین میں شہادت دینے سے بھی عظیم تر ہے کہ اگر پروردگار مجھے اس دنیا میں دوبارہ بھیجے تو میں وہ کام کرنا پسند کروں گا. کہا مولا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، وہ کون سا کام ہے کہ جسے دنیا میں آپ کو دوبارہ بھیجا جائے اور وہ رکاب امام حسین میں شہادت سے افضل تر ہو اور آپ کرنا پسند کریں گے؟ کہا ہاں، ایک کام ہے کہ اگر مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو جہاں جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہے میں عزادار بن کر فرش عزا پر گریہ کرنا پسند کروں گا. میں مولا کا عزادار. دیکھ رہے ہو تم کس احترام و درجے پر ہو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس کی تعلیمات ہیں جو حبیب تک پہنچی ہیں؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ محمد و آل محمد کی تعلیمات ہیں جو حبیب تک پہنچی ہیں. یہ وہ علی کے تمام کارناموں کا نتیجہ ہے جس نے فکر حبیب کو جنم دیا، جس نے فکر حر بنائی. یہ حسن کی صبر کا نتیجہ ہے اور حسن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ کربلا میں 72 ایسی فکریں جنم دیں کہ یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ اے کاش 1000 بار بھی پیدا ہوں
اللہ اکبر. تو حسین آپ کی نصرت سے باز نہ آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کیسے پتا چلا؟ کوئی 1000 بار پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں کہا 1000 بار؟ جانتے تھے کہ جناب یحییٰ کو پروردگار نے 1 سے زیادہ مرتبہ زندگی دی. دشمن مارتے تھے، پروردگار آپ کو زندہ کر دیتا تھا. اور جناب یحییٰ راہ خدا میں پھر تبلیغ کرتے تھے، اور اتنی تبلیغ کرتے تھے کہ دشمن آپ کے دشمن بن جاتے تھے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے تھے، آپ کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ آخری سنا ہوگا آپ نے کہ پیڑ کھلتا ہے، آپ پیڑ میں چلے جاتے ہیں اور وہ پیڑ بند ہو جاتا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ اور پھر دشمن پیڑ کو کاٹ دیتے ہیں. دیکھ رہے ہو؟ دیکھا تھا نا؟ وہ یحییٰ تھے. اصحاب حسین فخر یحییٰ ہیں. ہم آپ کی نصرت سے باز نہ آئیں گے. یہ ہے ایمان. کل ایمان کو اسی لیے تو بغض کا سامنا کرنا پڑا نا کہ جہالت مقابلے پہ تھی. دین کی حفاظت ضروری تھی، مقابلے پہ جہالت تھی. اور جہالت نے بھی اسلام کا نام نہاد لبادہ اوڑے رکھا تھا. اب ایسے میں علی کرے تو کیا کرے؟ صبر کی تلقین کی جا چکی تھی کہ دیکھو علی، میرے بعد بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنا. میرے بعد بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، صبر کرنا، صبر کرنا. علی، ایک روز تمہاری ریشیں تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائیں گی، صبر کرنا. علی، میرے بعد فاطمہ پہ ظلم و ستم ہوگا، علی صبر کرنا. علی علی علی، دروازہ جلتا ہوا فاطمہ کے بطن پہ گرایا جائے گا، علی صبر کرنا، علی صبر کرنا. محسن شہید ہوگا، علی صبر کرنا. علی، حسن و حسین بچپن میں ماں سے دور ہو جائیں گے، صبر کرنا. علی، زینب و ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی، صبر کرنا. اب وہی علی ہے جب گردن میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے نا، تو فاطمہ چاہتی ہے کہ گھر سے باہر آ جائے. یہ علی ہے. سلمان کو اشارہ کیا، زہرا کو گھر میں روکو. صبر کی منزل دیکھی ہے؟ یہ وہی علی ہے جو تھوڑی دیر پہلے جلتے ہوئے دروازے کو فاطمہ پہ گرتا ہوا دیکھ چکا ہے. یہ علی کے صبر. مگر علی ایسا صابر ہے، ایسا صابر ہے، رسول کی حکم پر ایسی اطاعت گزاری کہ کسی نے علی کے قدم کو لمحے بھر کے لیے بھی لرزتا ہوا نہیں دیکھا. ایسا صابر و مستحکم علی ہے. پھر یہ علی کو، کل میں نے ضربت کا واقعہ پڑھا، جب علی کو ضربت لگی اور لے جایا گیا ہے نا، تو ابھی گھر کے قریب تھے. راستے بھر حسن و حسین کو، اصحاب کو وصیت کر رہے ہیں، سنو، رو نہیں، رو نہیں، صبر کرو، صبر سے کام لو. میرے دشمن کو اگر مر جاؤں تو ایک ضربت سے زیادہ نہ مار. علی ہے. رونا نہیں، یہی تلقین علی کی ہے، رونا نہیں. لیکن جب گھر کے قریب آتے ہیں تو ایک دفعہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں کانوں تک پہنچتی ہیں. علی اصحاب کو خدا حافظ کہتے ہیں. علی کو گھر میں لے آیا جاتا ہے. سن سکو گے؟ ایسا علی تاریخ اسلام میں نے علی کو کبھی روتے نہیں دیکھا. صرف 2 جگہ روتے ہوئے دیکھا، صرف 2 جگہ روتے ہوئے دیکھا. جب گھر میں لائے ہیں نا، تو بیٹیاں باپ سے دوڑ کر لپٹ گئیں. جیسے ہی زینب و ام کلثوم لپٹی ہے نا، علی چیخ مار کے روئے. یہ ایک جگہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ ایک جگہ جہاں علی رو رہے ہیں، یہ ایک جگہ جہاں علی رو رہے ہیں. دوسری جگہ بتاؤں تاریخ اسلام میں، تھوڑا ہی عرصہ پہلے
علی غسل دے رہے ہیں۔ جب علی کا ہاتھ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی پہ گیا، علی چیخ مار کر روئے۔ تو دو ہی جگہ تھی، یا فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے روئے، یا گھر میں جب زینب و ام کلثوم لپٹی تو رونے لگے۔ اب میں پوچھوں یا علی، وہاں رونا سمجھ میں آتا ہے، یہاں تو ابھی بیٹوں کو آپ خاموش کرا رہے تھے، مگر جیسے ہی بیٹیاں لپٹی تو رو رہے ہیں۔ مولا یہ گریہ زاری کیسی ہے؟ عجب نہیں آواز آئے انصار میں کربلا دیکھ رہا ہوں، شام غریبہ ہوگی، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے، علی کی بیٹیاں بے مقنا و چادر رسن بستہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اجرکم اللہ۔ باپ کو لٹا دیا گیا، طبیب کو بلایا گیا ہے، بیٹیاں باپ کے سینے سے لپٹ کر رو رہی ہیں۔ زینب و کلثوم سے پیار کیا، کچھ باتیں کی، اور اب حسن و حسین باپ سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ حسین کو پیار کیا، حسن کو وصیتیں کی، اور جملہ کہوں، دیکھتا ہوں کون سی آنکھ ہے جو اب اشک بار نہ ہو۔ زینب و کلثوم لپٹ کے رو رہی ہیں، حسن و حسین لپٹ کے رو رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ دروازے کے پیچھے بار بار دیکھتا ہے کہ مجھے کب بلائیں گے، مجھے کب بلائیں گے، مگر حسن کو اب مولا وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت کرنے کے بعد خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ حسن میرے بعد تم خیال رکھنا، حسن اس کا میرے بعد تم خیال رکھنا، حسن میرے بعد تم ان کے ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ سب کا ہاتھ دے دیا نا، جب چند کا ہاتھ دیتے تو وہ بچہ آتا، باپ کے قدموں کا بوسہ لیتا، پھر چلا جاتا۔ بھائی یہ بچہ کیوں آ رہا ہے؟ باپ کے قدموں کا بوسہ کیوں لے رہا ہے؟ شاید اسے بھی کھلبلی ہو کہ بابا ایک ایک کا نام لے کے بلا رہے ہیں، مجھے بھول گئے، مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ جب سب کا نام لے لیا نا تو وہاں دروازے پہ کھڑے بچے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جیسے ہی آنسو جاری ہونے لگے، یہاں امیر المومنین نے حسین کا ہاتھ بلند کیا۔ جب حسین کا ہاتھ بلند کیا نا تو اب اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابو الفضل العباس ذرا ادھر تو آؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین یہ عباس آج سے میری طرف سے تم پر قربان۔ عباس وصیت کر رہا ہوں، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور روز عاشور اپنے آپ کو میری طرف سے حسین پر قربان کرنا۔ اجرکم اللہ۔ آپ روئے، آپ نے گریہ کیا، سنا ہے نا بیٹیوں کو وصیت کی، عباس کو وصیت کی۔ ہائے عباس، باپ کی وصیت پر ایسا عمل کیا کہ جب روزے عاشور بازو کٹے، آنکھ میں نیزہ لگا، عباس زین سے زمین پر گرا۔ ہائے وہ تیر جو آنکھ میں لگا تھا، زمین پر گرنے سے سر کے آر پار ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اور اب حسین آئے، عباس کے پاس آئے، عباس کا سر گود میں لیا اور گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ عباس ایک خواہش ہے، کہا آقا
کیا خواہش ہے غلام پوری کرے گا. کہا عباس زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا ہے. عباس ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو. یہاں عباس نے بھائی کہا. واقف سے انصری سے روح نے پرواز کیا. یہ عباس کو وصیت تھی, وہ حسین کی زینب, وہ علی کی زینب کو وصیت. زینب کربلا کے میدان میں جب دیکھا کہ بھائی کے لاشے کے سر بریدہ کر دیا گیا ہے, سر کو تن سے جدا کر دیا, زینب لاشے کے چاروں طرف دوڑتے ہوئے کہتی یا علی مشکل کشا, بابا درک لے, بابا درک لے. بابا زینب اکیلی رہ گئی, باجایا چلا گیا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم امیر المؤمنین علیہ السلام. یا علی مولا حیدر مولا, یا علی مولا حیدر مولا, یا علی مولا حیدر مولا.